ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ بعض امیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ اگر والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو کم از کم اتنا کیجیے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کمانے کے لیے دولت کو کھو دیتا ہے۔ پہلے کے وقتوں میں سمجھانے والا ایک اور سمجھنے والے سینکڑوں ہوتے تھے۔ آج کل ہر کوئی سمجھانے والا ہے مگر سمجھنے والا کوئی نہیں۔ اگر آپ تتلیوں کا پیچھا کرنے میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں تو وہ اڑ جائیں گی، لیکن اگر آپ اپنا وقت ایک خوبصورت باغ بنانے میں صرف کریں گے تو تتلیاں آپ کے پاس خود آئیں گی۔ اگر تقدیر کا تعلق ہاتھ کی لکیروں سے ہے تو میری قسمت میرے ہاتھ میں ہے۔ خود سے سچی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں، نہ کہ وہ زندگی جس کی دوسرے آپ سے توقع کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم نہ پہنچو؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہیں بلاتا ہی نہیں۔ ہارنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہارنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ لوگ آپ کی خامیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی خوبیوں کی وجہ سے آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ سچ چٹان کی طرح قائم و دائم رہتا ہے اور صحیح وقت پر سامنے آ جاتا ہے۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو دوسروں کے دکھ اور تکالیف سنیں، آپ کو اپنی تکلیف چھوٹی محسوس ہوگی۔ اپنی طاقت اور حسن پر غرور کرنا بے وقوفی ہے، کیونکہ دونوں نے ہی ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اس آنکھ سے بچو جو برائی کو تیزی سے دیکھتی ہے اور اچھائی کو دیکھنے میں سستی کرتی ہیں۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے تو ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں بلکہ آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا کریں، جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ لوگ آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں یہ اہم نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں یہ اہم ہے۔ آپ کی منزل وہ نہیں جہاں آپ ہیں، آپ کی منزل وہ ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ مضبوط بننا چاہتے ہیں تو لوگوں کے سامنے رونا چھوڑ دیں اور اپنے آنسو خود صاف کرنا سیکھیں۔ اگر دو لوگوں میں کبھی لڑائی نہ ہو تو سمجھ لینا رشتہ دل سے نہیں دماغ سے نبھایا جا رہا ہے۔ اگر آج چند چیزوں کے لیے مخلص ہو جاؤ گے تو ایک دن ضرور بہت سی چیزوں کے مالک بن جاؤ گے۔ منافق شخص ہر بھیڑیے کے ساتھ مل کر شکار کرتا ہے اور پھر ہر چرواہے کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بھی بہاتا ہے۔ منافق دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہے، کیونکہ دشمن وار کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے، مگر منافق انسان دوست بن کر وار کر جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ منافق لوگ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں۔ 100 دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے مگر منافقت نہیں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں دشمنوں کی، بس مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوستی کے لباس میں منافق ہوں۔ منافقت منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا، صرف دوسروں کی بری لگتی ہے۔ غریب آدمی سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حلال و حرام کی تمیز ہو، برے بھلے کی پہچان ہو۔ منافق تو ہر رنگ میں سج جاتے ہیں، ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقین کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ مشکل وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں، کسی کی تکلیف اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غم و غصہ رکھتے ہیں۔ جب اپنوں میں مکار، غدار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا کہ منافق۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ۔ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ منافق لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو سامنے بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جس شخص کا کوئی دشمن نہ ہو اور سب دوست ہی ہوں، اس جیسا کوئی منافق نہیں ہو سکتا، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کرتا ہے۔ دشمنوں کی فوج پر قبضہ کرنا اس کو تباہ کرنے سے بہتر ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا درد تو درد لگتا ہے، لیکن کسی کا درد مذاق لگتا ہے۔ کم بولنے والا شخص سب سے زیادہ باتیں اپنے آپ سے کرتا ہے۔ آپ کی زندگی کو اور آپ کو برباد کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو خود بھی آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ تم اس دنیا کی پرواہ کرتے ہو جو تمہاری مشکل میں تمہارے کسی کام نہیں آنے والی۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمران بنو۔ دنیا کی تاریک ترین برائیوں میں سے ایک یقیناً کسی دوسرے انسان کو دھوکہ دینا ہے۔ بے وقوف لوگوں کی زبان خنجر کی طرح ہوتی ہے جس سے وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب کوئی شخص ایک جگہ سے 2 بار دھوکہ کھا چکا ہو تو اس کا فرض ہے کہ وہ دوسروں کو اس دھوکے سے بچائے۔ کسی ایسے انسان کو دھوکہ دینا جس کے پاس اس کا کوئی راز موجود ہو، خود کو عذاب میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ جو خواتین خود پر زیادہ توجہ دیتی ہیں وہ عموماً گھر سے لاپرواہ رہتی ہیں۔ جو شخص آپ کو اچھے اور برے سے نہیں روکتا، اس شخص کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ صرف اپنے فائدے کے لیے ہے۔ انسان کی سستی اس کی بہترین خوبیاں اور تمام خواہشوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ بعض اوقات بے چینی اور بے سکونی سے نجات پانے کے لیے کسی سے فاصلہ اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے۔ قرآن کو اس زاویے سے پڑھو کہ اللہ سے تمہارا کیا رشتہ ہے اور کائنات میں آپ کا کیا مقام ہے، اور قرآن کریم فکر کے مقابلے میں عمل پر زیادہ زور دیتا ہے۔ تنقید کرنے کا حق ہر کسی کو ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے گریبانوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ عبادت توبہ کے بغیر درست نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ مقام ابتدا ہے اور بندگی مقام انتہا ہے۔ ہر چیز مزاحیہ ہی دکھائی دیتی ہے جب تک وہ کسی دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہو۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ منافق شخص جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اس کو دھکا نہیں بلکہ سہارا دیتا ہے۔
हो सकता है दुनिया में मुनाफिक बाजी ले जाए, लेकिन आखिरत सच्चे लोगों की कामयाबी का दिन है। अल्लाह कभी दो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता। जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। अल्लाह कभी मुखलिस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। अगर दौलतमंद होना चाहते हो तो सोने से पहले बस 21 बार ये कलिमात पढ़ लो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरती। फिर रिज़्क़ बारिश की तरह बरसेगा। आपसे नफरत करने वालों और दिल जलाने वालों के लिए यही सजा काफी है कि आप उन्हें नजरअंदाज करके मुस्कुरा दें। आजकल रिश्तेदार लकड़ियों की मानिंद हो चुके हैं, जो दूर हों तो धुआं देते हैं और इकट्ठे हो जाएं तो आग लगा देते हैं। जहां तारीफ करनी हो वहां बड़े बड़े चुप हो जाते हैं और बुराई करने के लिए गूंगे भी बोल पड़ते हैं। मुनाफिक दोस्त और साए में कोई फर्क नहीं होता। दोनों रोशनी में आपके साथ होते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। दुनिया उन लोगों से तबाह नहीं होगी जो बुराई करते हैं, बल्कि उन लोगों के जरिए तबाह हो जाएगी जो बगैर कुछ किए उन्हें देखते रहते हैं।